الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کا خاص لطف و احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آپ اور میں جمعۃ المبارک کی بابرکت نماز کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف عزت اور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تلاوت کردہ آیت کے اندر دو ہستیوں کا ذکر ہے، دو ذاتوں کا ذکر ہے، ایک ہستی اور ایک ذات۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور دوسری ہستی اور دوسری ذات تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ دو ذاتوں کا ذکر ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا والذی، وہ جو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، جاء، وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، بالصدق، کے ساتھ سچائی لے کر۔ وہ میرا محبوب جو سچائی لے کر آیا، وہ میرا محبوب جو سچ لے کر آیا، وہ میرا محبوب جو حق لے کر آیا۔ وہ سچائی، وہ سچ، وہ حق کیا ہے جو محبوب لے کر آئے؟ یہ گواہی، یہ اقرار کروانے کے لیے، یہ منانے کے لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سچ لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، آخرت کا پیغام لے کر آئے، اللہ کی وحدانیت اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرنے کے لیے آئے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچائی لے کر آئی، وصدق بہ، اور وہ جس نے اس ساری کی ساری سچائی کی تصدیق کر دی۔ وہ ذات تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب عتیق بھی ہے. کیا؟ عتیق بھی ہے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے ابو بکر انت عتیق من النار، اے ابو بکر تو دوزخ کی آگ سے آزاد ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب ہے. عتیق، عتیق آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لقب بھی حضور نے حضرت ابو بکر کو دیا ہے. بلکہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے اصل میں، یہ نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کا رکھا ہے. پہلے عبد الکعبہ تھا تو حضور نے بدل کر عبداللہ رکھا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر، اس کا معنی ہے ابو بکر. یہ نام کیوں رکھا؟ بکر آپ کے کسی بیٹے کا نام تو نہیں ہے، تو یہ ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ بکر کہتے ہیں ایک بکر وہ نقطوں والی کاف وہ نہیں، دوسرا کاف. بکر کہتے ہیں جو سب سے پہلے آئے، سب سے پہلے آئے، پہل کرنے والا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ ہیں جو سب سے پہلے دائرہ ایمان میں تشریف لائے اور مشرف با اسلام. اس لیے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے اوصاف ہیں، بہت سارے کمالات ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اوصاف اور کمالات میں سے ایک یہ بھی آپ کا وصف اور یہ بھی کمال ہے کہ آپ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر یہ سمجھ جاتے تھے کہ میرے آقا کیا چاہتے ہیں. اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. حضور بولتے بھی نہ، حضور اشارہ بھی نہ فرماتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مبارک چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ حضور کیا چاہتے ہیں. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رمز شناس مصطفیٰ کہتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بات گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک پر ہوئی ہوتی ہے
وہ دوبارہ ہو جاتی ہے کیونکہ مجھے یاد نہیں رہتا، کیونکہ اس موضوع پر اس مہینے میں الحمدللہ کافی ساری جگہوں پر خطابات ہوئے ہوتے ہیں، پھر کبھی یاد نہیں رہتا بھی یہ بات بھی میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے یہ نہیں کی ہے، تو اس کو دوبارہ سن کے یاد کر لیا کرے، اپنے لیے بوجھ نہ سمجھا کرے۔ اس لیے آپ کو رمض شناس مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ایک مثال عرض کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کا جم غفیر تھا، یہ بات آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے، لیکن نتیجے کے طور پر یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ نتیجہ نکالنے کے لیے۔ صحابہ کرام کا جم غفیر تھا، تو اس دن حضرت علی کسی سبب کسی وجہ سے آپ تاخیر سے تشریف لائے، مسجد کے اندر جگہ نہیں تھی کسی کے اور بیٹھنے کی، مسجد بھری ہوئی تھی۔ میرے آقا کا مبارک چہرہ مسجد کے دروازے کی طرف تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ حضور کی طرف تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت تھی دروازے کی طرف، بیٹھنے کا طریقہ ہی یہی ہے، اور مسجد غلاموں سے بھری تھی، غلاموں سے بھری تھی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام آپ تشریف لائے اور مسجد کے باہر بیٹھے۔ یوں ہی حضرت علی بیٹھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پیچھے چلنا شروع کر دیا، پچھلے پاؤں پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر اٹھے، جبکہ کسی صحابی نے نہیں صدیق اکبر کو یہ کہا کہ پیچھے علی آ گئے، سب کی نظریں تو حضور کی طرف تھی۔ توجہ کے ساتھ میری بات سننی ہے، سب کی نظریں تو حضور کی طرف تھی، پیچھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا، اور اگر کسی نے دیکھ ہی لیا تھا تو اس نے صدیق اکبر کو کیوں کہنا تھا کہ تو ہی اٹھ اور علی کا ادب کر؟ وہ مولا کائنات کی محبت کے لیے خود اٹھ پڑتا، ادب کرتا، احترام کرتا، یعنی ہر ایک کی نظر چہرہ مصطفیٰ پر تھی، اور صدیق اکبر کی نظر بھی چہرہ مصطفیٰ پر تھی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچانک پیچھے علی آئے اور سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پیچھے چلنا شروع کر دیا، تو پتہ چلا کہ علی آ گئے۔ تو پتہ کیسے چلا؟ کیونکہ رمض شناس مصطفیٰ ہیں، میرے آقا نے علی کو دیکھا، ابو بکر کو پتہ چل گیا کہ جب میرے آقا علی کو تکتی ہیں تو مصطفیٰ کا چہرہ یوں ہو جاتا ہے، آج علی پیچھے آئے ہیں، مجھے پیچھے لوٹ جانا چاہیے۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ میرے آقا کے چہرے کی کیفیت علی کو دیکھ کر کیسے ہو جاتی ہے، کیونکہ رمض میں جملہ شاید سمجھا نہیں سکا، اس لیے یا آپ ٹھنڈ کی وجہ سے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے۔ بڑا اس کے اندر ایک لطیف نقطہ ہے، دیکھا میرے آقا کے چہرے کو اور دیکھ کر سمجھ گئے کہ پیچھے علی آئے۔ مجلس میں اور بھی تھے، میری طرف توجہ کریں گی، مجلس میں اور بھی تھے، مجلس میں اور بھی تھے، تو پھر اور نہ سمجھ سکے، صرف ابو بکر سمجھے،
پھر آپ کہیں گے مولانا کوئی جملہ اور بولیں، ابو بکر اوروں جیسا نہیں ہے، ابو بکر اوروں جیسا، ابو بکر اوروں جیسا نہیں ہے۔ کل اصحاب رسول کے اندر ابو بکر کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کل اصحاب رسول کے اندر، میری طرف توجہ کریں، کل اصحاب رسول کے اندر، اصحاب امت کے وہ چنیدہ لوگ ہیں، امت کے اصحاب امت کے وہ چنیدہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے چنا۔ تو جن اصحاب کو، میری طرف آپ توجہ کریں، جن اصحاب کو میرے رب نے چنا، ان چنیدہ لوگوں میں جب ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے تو اس صدی کے لوگ ابو بکر پر تنقید کیسے کر سکتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کا تو مقام ہی وراء الورا ہے۔ میرے آقا فرمایا جس بندے نے میرے صحابہ کے اندر نقص تلاش کرنے کی کوشش کی، اسے ملے یا نہ ملے یہ الگ بات ہے، جس نے نقص تلاش کرنے کی کوشش کی اس کا ٹھکانہ جہنم بن گیا۔ بیان کرنے کی کوشش ہی نہیں، یا تلاش کرنے کی کوشش کی، کہیں پڑھیں کہیں ڈھونڈیں کہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ فرمایا بیان کرنا تو دور کی بات ہے، جس کی ادھر سوچ بھی چلی گئی، تلاش کرنے کی کوشش کی، اس کا ٹھکانہ جہنم بن گیا۔ یہ تو باقی صحابہ کے لیے ہے، تو وہ جو سب سے پہلے دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہوا، اس ابو بکر کا کیا حال ہے؟ ایک دفعہ حضور مولا کائنات اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتفاقاً حضور کے در انور پر اکٹھے ہوئے، در دولت پر اکٹھے ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر کو بھی کوئی کام تھا اور حضور مولا کائنات کو بھی کوئی کام تھا۔ دونوں ایک ہی لمحے، ایک ہی وقت میں اکٹھے ہوئے۔ حضور مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر اندر تشریف لے جاؤ، اندر، سن رہے ہیں آپ، اندر تشریف لے جاؤ، اندر چلیں۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں اے علی، میں آپ سے سبقت کیسے کر سکتا ہوں، آپ سے پہلے اندر کیسے جا سکتا ہوں؟ مصطفیٰ نے جو رب نے نبی کے سپرد امانتیں کروائی تھی، ان امانتوں کا امین مصطفیٰ نے آپ کو بنایا، تو میں آپ سے پہلے اندر کیسے جا سکتا ہوں؟ علی کہتے ہیں اگر اس رات دنیا کی امانتیں میرے پاس تھیں تو دنیا بنانے والے خدا کی امانت تو تیرے پاس تھی۔ آپ اندر تو حضور مولا کائنات فرماتے ہیں اے ابو بکر، اندر آپ ہی جاؤ گے، کیونکہ قرآن نے آپ کے لیے کہا ہے والذین معہ، آپ ہمیشہ مصطفیٰ کے ساتھ رہتے ہیں، یہ اندر پہلے جانا، پہل کرنا آپ کا حق ہے۔ دروازہ آپ کھولیں اور اندر تشریف لے جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی علی، آپ کو اپنی شان کا تو پتہ ہے، سب کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، بند کروا دیے،
ایک نبی کا دروازہ کھلا رہا، ایک علی کا کھلا رہا. آپ کی تو یہ عظمت ہے، آپ اندر جائیں نا. المختصر یہ ایک طویل روایت ہے. یہ بیان کر رہے تھے نہ مولا کائنات اندر جا رہے تھے نہ صدیق اکبر اندر جا رہے تھے. حضور خود دروازے پر تشریف لائے. اصل میں یہ لفظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضور خود دروازے پر تشریف لائے. دونوں کی باتیں سن چکے تھے، دونوں کے کلمات خیر جو ایک دوسرے کے لیے تھے وہ سن چکے تھے. امام الانبیاء تشریف لائے دروازے پر. حضور مولا